میں کیا بتاؤں. اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی بتوں کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے، باقی قانون کے سامنے جھکنا الگ چیز ہے. حالانکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخلوق کی بات ماننا اللہ کے غیر کو اپنا رب بنانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا. حضور اکرم نے عدی بن حاتم سے یہی کہا تھا. عدی بن حاتم سے آپ نے یہی فرمایا تھا. عدی بن حاتم نے اشکال کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانتے تھے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا. ہم نے تو آپ پر ایمان لانے سے پہلے بھی اللہ ہی کو رب مانا ہمیشہ، تو اللہ نے قرآن میں الزام کیوں دیا ہمیں کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے پوپ اور پادریوں کو اپنا رب بنایا ہوا تھا. ہم نے تو کبھی کو رب نہیں مانا، ہم تو اللہ ہی کو رب مانتے تھے. آپ نے فرمایا اے عدی، جب تمہارے پوپ اور پادری حلال کو حرام کرتے تھے، حرام چیز کو حلال کر دیا کرتے تھے، تم جانتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ آج کیا کہ جی ہاں ہم ان کے کہیں کو مانتے تھے. فرمایا پھر تو تم نے ان کو اپنا رب اللہ کے سوا بنا لیا تھا. یہ صاف بات ہے. میرے دوستو عزیزوں، سر کا جھکنا جھکاؤ نہیں ہے، اصل جھکاؤ دل کا جھکاؤ ہے. اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کفر و شرک صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے غیر کے سامنے سر جھکا دیں. سوچو تو صحیح، صرف نماز رہ گئی، صرف نماز رہ گئی جسے مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا لیتا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں، تجارتوں میں، خرچ کرنے اور کمانے میں، لباس اور شکلوں میں، تمام چیزوں میں مسلمان جھکا ہوا ہے غیروں کے طریقوں کی طرف. اتباع سنت ضروریات میں بھی، اتباع سنت ضروریات میں بھی اتباع سنت، اس بات اتباع سنت سے ثابت ہوگا کہ آپ کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے غیر کی طرف ہے. ہماری بات بہت مشکل سے آئے گی سمجھ میں. اتباع سنت بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے، اللہ کے رسول کی طرف ہے یا ان کے دشمنوں کی طرف ہے. ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا، ضروریات میں بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے. ضروریات میں دیکھا جائے گا کہ آپ کے دل کا میلان کس طرف ہے. اگر اتباع سنت پر ہو تو پھر آپ کے دل کا میلان، اس لیے کہ اصل توجیہ دل کی توجیہ ہے. رخ کا صحیح ہونا دل کا رخ کا صحیح ہونا ہے. اصل نیکی دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ لوگ دین کے بہت سے احکام کو یہ سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے لڑنا، اس کے لیے کوشش کرنا کیا ضرورت ہے. ہمارے کوئی نماز روزے سے تھوڑی کوئی روک رہا ہے ہمیں. حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ جب یہ ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے، جب ایک سنت کو چھوڑ دیں گے باطل کے لیے تو انہیں کل فرائض بھی چھوڑنے پڑیں گے باطل کے لیے. اس لیے کہ دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے، دین ایک ایسا کامل مکمل نظام ہے کہ جب تک سارے اجزاء جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک دین پر نصرتیں، اور جب تک سارے اجزاء دین کے جمع نہیں ہوں گے. دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی اگر 20% دین ہے زندگی میں تو 20% کامیابی مل جائے، 10% دین ہے تو 10% کامیابی نہیں. اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ
جنگل کے بادشاہ سے ایک بالش لکڑی کا مطالبہ کیا لوہے نے، بادشاہ نے کہا چلو چھوڑ دو، کوئی حرج نہیں، دے دو، ہمارے پاس بہت ہے، ان کے پاس ہے نہیں۔ ہر سمجھتے تھے بس وہ لکڑی ملی لوہے کو، اور اس نے اس لکڑی کا قبضہ بنایا، اس کی ہتھی بنائی اور آرے میں لگائی اور سارا لکڑی کا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ سارا جنگل لکڑی کا کاٹ ڈالا، کہیں سے؟ آرے سے۔ یہ آرا کیوں چلا؟ یہ آرا صرف اس لیے چل گیا، منشار کہتے ہیں اس کو عربی میں، آرے کو، اس میں لگتی ہے لکڑی کی، جانتے ہو نہیں ہتھی؟ ہاں، تو آرا چلا سکتے ہو ہتھی کے بغیر؟ یہ ہے اصل بات۔ یہ احساس مسلمانوں میں سے مردہ ہو چکا ہے۔ جب لکڑی نے کٹنے کے وقت آہ کی اور یہ کہا کہ مجھے کتنی بدعتی سے تو کاٹ رہا اور تیری ہمت کیسے ہو گئی، تو لوہے نے کہا میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں کاٹ سکتا تھا، وہ تو آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے، آپ کا کچھ حصہ میرے ساتھ، ظاہر بات ہے۔ کتنا ہے؟ ایک ہتھی، باقی سارا آ رہا ہے۔ ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا، ذرا سا حصہ لکڑی کا لوہے میں جا کر ملا تو اس آرے میں اتنی قوت ہو گئی کہ سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا، ورنہ جب تک یہ لکڑی آرے کے ساتھ نہ ملتی آرا لکڑی کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس زمانے میں مسلمان جتنے چاہے احتجاج کر لے، جتنا چاہے شور مچا لے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ جتنا چاہے شور مچاؤ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں۔ مدد اس لیے نہیں کہ مدد کا ضابطہ ہی چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مدد کا ضابطہ چھوڑے ہوئے ہیں دو اعتبار سے، ایک تو دین ناقص کہ میں عرض کر چکا کہ وعدہ کمال دین پر ہے، دوسرے دعوت کو چھوڑے ہوئے ہیں جو مدد کی شرط ہے، ان تنصر اللہ، اللہ نے شرط لگائی ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصر اللہ، اگر تم دعوت اللہ پر ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم دعوت پر نہیں ہو، اگرچہ تم عبادت بھی کرتے ہو تب بھی مدد نہ ہوگی، تب بھی مدد نہ ہوگی، تو پکی بات ہے۔ تم کمال عبادت کو پہنچ جاؤ تب بھی مدد نہ ہوگی جب تک دعوت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ میری بات توجہ سے سننا، عبادت کرنے سے اتمام حجت نہیں ہوتا، اور اتمام حجت کے بغیر نصرت نہیں ہے۔ عبادت سے اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی میں عرض کرتا ہوں صرف اپنی ذات سے آدمی عمل کرے، انفرادی عبادتیں کرے، یہ ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ دوسری بات اور سن لو، آپ کسی بھی ذریعے سے پیغام پھیلا دیں دین کا، یہ بھی ذمہ داری کے ادا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک آپ دوسروں کو جا کر خود دعوت نہ دیں، جب تک آپ دوسروں کو خود جا کر دعوت نہ دیں۔ دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود کیے بغیر ادا نہ ہوگی۔ دعوت عبادت کی طرح ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا۔ میری بات جا کے سننا بہت، دعوت ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگی، جیسے عبادت
ایسا عمل ہے جو خود ادا کیے بغیر ادا نہ ہوگا. اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہیں ہوگی. اگر آپ کی طرف سے کوئی دوسرا نماز پڑھ لے تو نماز ادا نہ ہوگی. ایسے ہی عبادت دعوت، جب تک آپ خود دعوت نہ دیں گے ذمہ داری ادا نہ ہوگی. جب ذمہ داری ادا نہیں ہوگی اس وقت تک مدد نہیں آئے گی. پکی بات ہے. قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ جب ایک جماعت نے جا کر ایسی قوم کو دعوت دی جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے فسق و فجور و گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ نے انہیں عذاب دینا طے کر لیا تھا، تو یہ جماعت دعوت دینے چلی. لوگوں نے کہا انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو جن کو اللہ نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا؟ دعوت دینے والوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ تقوی پر آ جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس لیے دعوت دینے جا رہے ہیں ان کو تاکہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں. یہ دو باتیں قرآن میں ان لوگوں کی طرف سے آئیں جو دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے، اور ان کے اگر روکا گیا کہ میاں اس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو برائی اور منکرات اور غلط ماحول اس درجے پر پہنچ گیا ہے کہ اب ان کی اصلاح ممکن نہیں ہے. میری بات یاد رکھو، داعی کبھی بھی امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوگا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو. اگرچہ اللہ نے کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہو، مگر داعی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور لوگوں کی تربیت اور ہدایت سے داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک بیان کر دیا کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کے ساتھ پھریں گے، دعوت دیں گے لوگوں کو، یہ اللہ کی رحمت کو امیدوار رہیں گے.